لاہور کی ایک سرد رات تھی۔ دھند نے پورے شہر کو ایک کمبل کی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ ہر طرف لوگ گرم کپڑوں میں سمٹے تیزی سے گھر کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ایسے میں ایک کمسن لڑکا احمد اپنے کندھے پر ٹوکری لٹکائے گلی گلی آواز لگا رہا تھا، گرم گرم انڈے، ابلے انڈے۔ اس کے ہاتھ سرخ ہو چکے تھے، سانس سے دھواں نکل رہا تھا، مگر وہ چلتا جا رہا تھا کیونکہ اسی سے اس کے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ احمد کی ماں بیمار رہتی تھی اور چھوٹا بھائی ابھی اسکول بھی نہیں جا سکتا تھا۔ احمد اسکول کے بعد انڈے بیچتا تاکہ چند 100 روپوں سے ماں کی دوا اور بھائی کا دودھ آ سکے۔ اس رات ہوا کچھ زیادہ ہی تیز تھی، گاہک بھی کم تھے۔ جیب خالی ہونے کے خوف نے احمد کی رفتار تیز کر دی۔ ایک چوک پر اس نے دیکھا ایک امیر آدمی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گرم گرم چائے پی رہا تھا۔ احمد نے ہمت کر کے آواز لگائی، صاحب انڈے لے لیں، بہت گرم ہیں۔ آدمی نے سخت لہجے میں کہا، دور ہٹو، تنگ نہ کرو۔ احمد نے آہ بھری، مگر وہ ناراض نہیں ہوا۔ اس نے بس دل میں دعا کی کہ آج کی محنت رائیگاں نہ جائے۔ چلتے چلتے وہ ایک چھوٹے پارک کے پاس پہنچا۔ وہاں ایک بوڑھا شخص کانپتا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کے پاس کوئی گرم کپڑا نہیں تھا۔ احمد نے کچھ سوچے بغیر اپنی ٹوکری میں سے ایک انڈا نکالا، چھیلا اور بوڑھے آدمی کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ بابا جی کھا لیں، جسم کو گرمی ملے گی۔ بوڑھے کے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، بس دعا ہے کہ اللہ تمہاری سردیوں کو ہمیشہ گرم رکھے۔ احمد مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی دور ایک صاحب نے اسے آواز دی، بیٹا 1 درجن انڈے دینا۔ پھر دوسرے خریدار بھی آنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں احمد کے سارے انڈے بک گئے۔ جب وہ محلے کی طرف لوٹ رہا تھا، اس کے قدموں میں تھکن نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شاید اس کی ایک نیکی نے اس کی رات بدل دی۔ گھر پہنچا تو ماں نے اسے گلے لگا کر کہا، میرے بیٹے تم انڈے نہیں امید بیچتے ہو، اسی لیے اللہ نے تمہاری روزی میں برکت دی ہے۔ اگلے دن سورج نکلا تو دھند کم تھی۔ احمد صبح اسکول جانے کی تیاری کر رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں وہ بوڑھا شخص بار بار آ رہا تھا جسے اس نے انڈا دیا تھا۔ اس نے اپنے کمائے ہوئے پیسے ماں کے ہاتھ میں رکھے۔ امی آج ہمیں منڈی سے اچھے انڈے لینے ہیں، کل زیادہ بیچیں گے۔ ماں نے پیار سے مسکرا کر جواب دیا، ضرور بیٹا، مگر پہلے تم اسکول جاؤ، تمہاری تعلیم بھی ضروری ہے۔ اسکول میں اس کی ٹیچر نے دیکھا کہ آج وہ زیادہ خوش تھا۔ ٹیچر نے پوچھا، احمد کچھ خاص بات؟ وہ شرماتے ہوئے بولا، جی میری کمائی میں برکت ہوئی ہے، میں نے کل ایک ضرورت مند کی مدد کی تھی۔ ٹیچر نے مسکرا کر کہا، زندگی کا یہی راز ہے، جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے راستے خود آسان بنا دیتا ہے۔ اس شام احمد اپنی ماں کے ساتھ منڈی گیا۔ وہاں اس نے زیادہ اور بہتر انڈے خریدے۔ دکاندار نے اس کی ایمانداری دیکھ کر کچھ رعایت بھی دی۔ رات کو جب احمد انڈے بیچنے نکلا تو لوگ اس سے پہچاننے لگے۔ 1-2 گاہکوں نے ہنستے ہوئے کہا، ہمارے بہادر انڈے والے، آج 2 درجن دینا۔ احمد کے چھوٹے قدم اب ایک بڑے سفر کی شروعات میں تھے۔ سال گزرتے گئے۔ سردیوں میں ابلے انڈے بیچنے والا احمد اب بڑا ہو چکا تھا۔ محنت، عزت اور سچائی اس کی پہچان بن گئی تھی۔ اس نے کبھی اسکول نہیں چھوڑا، دن کو پڑھتا اور شام کو انڈے بیچتا رہا۔ چھوٹا بھائی علی بھی اسکول جانے لگا تھا اور پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ ماں کی صحت بھی بہتر ہو گئی تھی۔ اللہ نے محنت میں برکت ڈال دی تھی۔ وقت کے ساتھ احمد نے چھوٹا سا فوڈ اسٹال لگایا۔ لوگوں نے اس کا صاف اور محنتی دل دیکھ کر اسے بہت پسند کیا۔ اسٹال بڑھتے بڑھتے ایک خوبصورت کافی شاپ اور سنیک سینٹر میں تبدیل ہو گیا۔ اس کا نام تھا احمد's ہاٹ ایگز اینڈ کیفے۔ ایک دن ایک آدمی اس کے کیفے میں آیا۔ سردی تھی، وہ ٹھٹھر رہا تھا۔ احمد اسے پہچان گیا۔ یہ وہی غریب بوڑھا شخص تھا جسے اس نے انڈا کھلایا تھا۔ اس نے فوراً اسے بٹھایا، چائے اور کھانے کا آرڈر دیا۔ بوڑھے نے حیران ہو کر کہا، بیٹا تم کون ہو؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ احمد مسکرایا، میں وہی ہوں جسے آپ نے ایک بار دعا دی تھی، میرے سرد دن ہمیشہ گرم رہیں۔ وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔
شہر بھر میں احمد کا نام عزت سے لیا جانے لگا۔ ٹی وی چینلز والے اس کی کہانیاں دکھاتے، اسکولز میں بچوں کو اس کی مثال دی جاتی۔ غربت سے ڈرو نہیں، ہمت کے ساتھ آگے بڑھو۔ آخرکار وہ دن بھی آیا۔ احمد نے اپنی ماں کے ہاتھ میں چابیاں رکھیں، چھوٹا سا اپنا گھر۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، میرے بچے، تم نے میری زندگی بدل دی۔ دوستو، جو شخص خود مشکل میں ہو کر بھی دوسروں کا سہارا بنتا ہے، اس کے لیے اللہ راستے آسان کر دیتا ہے۔ اس کی محنت کو کامیابی ہی ملتی ہے۔